کاکی، کوئل اور کوا۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اسے سب کاکی کہتے تھے۔ وہ غریب اور بے سہارا تھی۔ وہ اپنے گزر بسر لائق کما لیتی تھی۔ پاپڑ بنا کر اس نے سوچ رکھا تھا کہ اس دفعہ جب گاؤں میں میلہ لگے گا تو ڈھیر سارے پاپڑ بنا کر بیچوں گی۔ وہ پاپڑ بنانے میں لگ گئی۔ جب پاپڑ بن کر تیار ہو گئے تو اس نے انہیں دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھ دیا۔ دن بھر کام کرنے کی وجہ سے وہ بہت تھک گئی تھی، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ شام ڈھلتے اس کی نیند ٹوٹی۔ اسے خیال آیا کہ پاپڑ تو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھے تھے، کہیں اوس میں اب تک گیلے نہ ہو گئے ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر آنگن میں گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آدھے سے زیادہ پاپڑ غائب تھے اور جو تھوڑے بہت بچے تھے وہی ٹوٹے اور ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر اسے رونا آ گیا۔ تبھی اچانک ایک کوا آنگن کی دیوار پر آ کر بیٹھا اور کاؤ کاؤ کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر کاکی نے کوے کی اور دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کووں کا ایک جھنڈ آ گیا۔ کاکی سمجھ گئی کہ یہ انہی کووں کی شرارت ہے۔ وہ دکھی ہو کر بولی، اے کوو، تم نے میری ساری محنت مٹی میں ملا دی۔ کاکی کی بات سن کر کوے پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا۔ سارے کوے اڑ گئے مگر ان میں سے جو شرارتی کوا تھا وہ وہیں بیٹھا رہا۔ یہ اسی کی شرارت تھی۔ یہ نظارہ وہیں پاس کے پیڑ پر بیٹھی کوئل دیکھ رہی تھی۔ اسے کاکی پر بہت ترس آیا۔ وہ کوے کے پاس جا کر بولی، کوے بھائی، تم کچھ تو سوچو۔ تم ایک مجبور بوڑھی کو کیوں ستاتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں جن پاپڑوں کو تم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر برباد کیا ہے وہ انہیں بیچنے لے جاتی۔ بیچاری کی روزی کا ذریعہ یہی پاپڑ تھے۔ ذرا سوچو اب وہ کیا کرے گی؟ کوئل کی بات سن کر کوے کو غصہ آ گیا۔ وہ بولا، چل ہٹ یہاں سے۔ بڑی آئی کاکی کی طرفداری کرنے والی، اپنی یہاں نصیحت کسی اور کو سنانا۔ میں تو یہی کروں گا۔ کوے کی بات سن کر کوئل نے ایک بار پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تمہیں بھوک لگا کرے تو ایک آدھا پاپڑ لے کر کھا لیا کرو۔ اس طرح کسی کا نقصان کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح کوئل کوے کو سمجھا کر اپنے گھونسلے میں لوٹ گئی، مگر اسے ڈر تھا کہ یہ کوا پھر سے یہی حرکت کرے گا۔ وہ سوچنے لگی، میں کس طرح اس کوے کو کاکی کا نقصان کرنے سے روکوں؟ اگلی صبح وہ کھانے کی تلاش میں جیسے ہی گھونسلے سے باہر آئی، اس نے دیکھا کہ کاکی پاپڑ بنا کر سوکھنے کے لیے آنگن میں رکھ رہی ہے۔ اے میرے رب، اب کیا ہوگا؟ کہیں وہ کوا پھر سے آ گیا تو نہیں، اس دفعہ میں کاکی کے پاپڑوں کی رکھوالی کروں گی، انہیں برباد ہونے نہیں دوں گی۔ یہ سوچ کر وہ جلدی سے آنگن کی دیوار پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہی شرارتی کوا پھر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے پاپڑ کا ٹکڑا اٹھایا، کوئل نے زور زور سے شور مچانا شروع کیا۔ کوئل کی آواز سن کر کاکی گھر سے باہر آ گئی اور کوے کو دیکھتے ہی اس کی طرف دوڑی۔ ڈر کے مارے کوے کی چونچ سے پاپڑ کے ٹکڑے چھوٹ کر زمین پر گر پڑے اور چکنا چور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کوئل کی خوشی کا ٹھکانا نہ رہا۔ کوا جب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاپڑوں کو برباد کرنے آتا، کوئل شور مچا دیتی، کاکی آ جاتی اور کووں کو مار بھگاتی۔ پاپڑ بچ جاتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کاکی سمجھ گئی کوئل اس کی مدد کرنے آتی ہے، اور پھر ایک دن ایسا آیا، کاکی نے اس کوئل کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کوئل
کی رکھوالی کی وجہ سے کاکی کے پاپڑ سدا کے لیے محفوظ ہو چکے تھے۔ اس سے اس کی خوب آمدنی ہونے لگی اور کاکی کوئل سے بہت پیار کرنے لگی۔ کوئل کی وفاداری کا قصہ پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ کاکی کوئل کا ٹن ٹن کہہ کر پکارنے لگے۔ ادھر اس شرارتی کوے کو بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ وہ من ہی من سوچنے لگا، کاش میں نے کسی مجبور کو نہ ستایا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن وہ چپکے سے کاکی کے گھر آیا، دیکھا کوئل بڑے آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ اچانک کوئل کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ بولی، ارے کوئل بھائی، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ کیا بیمار ہو؟ کوئل کی بات سن کر کوے بولا، نہیں بیمار تو نہیں ہوں، لیکن دانے دانے کو ترس گیا ہوں۔ کھانے کی تلاش میں سارا دن مارا مارا پھرتا ہوں۔ کئی دنوں سے پیٹ بھر کھانا نہیں ملا ہے۔ کوئل بہن، میں اپنے کیے پر بہت پچھتا رہا ہوں۔ بس تم کسی طرح کاکی کو منا لو، وہ مجھے مارنے نہ دوڑے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پاپڑ برباد نہیں کروں گا، اتنا ہی پاپڑ اٹھاؤں گا جتنی بھوک ہوگی۔ کوے کی بات سن کر کوئل کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے کوے سے کہہ دیا، اچھا ٹھیک ہے، تم تھوڑا سا پاپڑ اٹھا کر کھا لیا کرنا، برباد مت کرنا، میں کاکی کو منا لوں گی۔ کوئل کی بات سن کر کوہ بہت خوش ہوا۔ وہ پاپڑ کا ایک ٹکڑا لے کر اڑ گیا اور ایک پیڑ کی ڈال پر بیٹھ کر مزے لے کر کھانے لگا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ کوئل اپنی سریلی آواز میں کاکی کا دل بہلا رہی تھی۔ تبھی اچانک کاکی کی نظر آنگن کی دیوار پر گئی۔ اس پر شرارتی کوہ اداس بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کاکی نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ سورج پشچم سے نہ نکل آئے، یعنی کہ قیامت نہ آ جائے۔ یہ بات سنتے ہی کوے نے شرارت نہ کرنے کی ٹھانی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اتنا صبر اور اتنی طاقت دے کہ بھلے سے بھی مجھے کوئی شرارت نہ ہو۔ کوے کی توبہ خدا نے قبول کر لی۔ اس کے گناہ مانو بارش کے پانی میں دھل گئے۔